اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، الوہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ یہ وہاب کا جو لفظ ہے یہ اسی روٹ ورڈ سے ہے، واو ہا با سے، اور اس کا معنی ہے تو بہت زیادہ عطا کرنے والا، یعنی بغیر عوض کے عطا کرنے والا ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس کے اندر یہ جو تشدید آ رہی ہے نا، اس میں مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ، اس میں کثرت کا مفہوم ہے۔ تو یہ دعا آپ دیکھیں کتنی پیاری ہے کہ اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا ہونے سے بچانا۔ آپ کو پتہ ہے جو لوگ علم حاصل کر لیتے ہیں نا، ان کے دلوں کا ٹیڑھا ہونا کا چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ علم حاصل نہیں کرتے نا، ان کے لیے تو آپ دیکھیں شیطان کو ایسے لوگوں سے کیا ایسے لوگوں سے کیا فکر کہ جو آلریڈی اس کے بندے ہیں، شیطان کے چیلے ہیں، یعنی کہ جو لوگ آلریڈی گناہ گار ہیں، ان کا دل دین میں نہیں لگتا، ان کے دل آلریڈی جو ہے وہ بہت زیادہ دین سے پھرے ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر تو اسے محنت کرنی ہی نہیں نا۔ اصل محنت تو وہ ان پہ کرے گا جو کہ دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج آپ اس کورس میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو اب آپ لوگوں کو بہت زیادہ الرٹ ہونا ہے کہ آپ کو آس پاس ہر طرف جو ہے وہ اب شیطان کے حملے آپ کے اوپر ہوں گے، اس لیے کیونکہ وہ تو نہیں چاہے گا نا کہ آپ دین کی طرف آ جائیں۔ آپ تو دنیا دار تھے جب تک آپ بالکل ہی نارملی زندگی گزار رہے تھے، اس کے لیے تو سکون تھا، وہ اتنا کوئی اسٹریس میں تھا ہی نہیں۔ جب رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے تو انسان غلط کام کیوں کرتا ہے؟ یہ اکثر بچے بھی سوال کرتے ہیں نا کہ پھر انسان جو ہے وہ غلط کام کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کیونکہ انسان کو عادت بھی تو ہو جاتی ہے نا اس کے حکم کی پیروی کرتے رہنے کی۔ شیطان کے فالوورز بنے رہتے ہیں نا پورے سال، تو پھر ایک مہینے میں بھی ہم ویسے ہی اسی حالتوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، ہم کوشش سے اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ تو ایک منٹ ذرا نوٹ کر، جی تو انسان جو ہے، تو اس لیے ضرورت کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مدد مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو سیدھا رکھے۔ جب ہم دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ہمیں ڈسٹریکشنز ملتی ہیں، لوگوں کی طرف سے بھی، اپنے اندر سے بھی بار بار یہی خیال آتا ہے کہ شاید بس جو یہ ٹائم ہم دے رہے ہیں نا، بس اسی کی وجہ سے ساری ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ یہ جو 1-1.5 گھنٹہ ہم نکال رہے ہیں نا، یہ سارا کچھ اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میرے بچے کی پڑھائی بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، میرے گھر والوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے، ہر چیز سب کچھ اپسیٹ ہو گیا، میرے گھر کی روٹین اپسیٹ ہو گئی، کھانا نہیں ٹائم پہ بن رہا میرا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ بار بار آپ کے ذہن میں آئے گا۔ تو اس چیز کو آپ نے کیا کرنا ہے، حکمت کے ساتھ اس کو اپنے آپ کو سیٹل کرنی ہے چیزیں، اور اس کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ شادیوں کے لیے تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، شاپنگیں کر رہے ہوتے ہیں، تب بھی تو آپ کی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے تب، لیکن ہم اتنے ڈسٹرب نہیں ہوتے اس بات پہ کہ اس کی وجہ سے دیکھو میرا گھر ڈسٹرب ہو گیا، بلکہ اس وقت ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، ایک آدھ دفعہ کبھی لیٹ ہو بھی گیا کھانا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر دین کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہو تو ہمیں بہت زیادہ کھل رہا ہوتا ہے۔ کیوں کھل رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کیونکہ ہمیں اندر سے وہ چوکے لگا رہا ہوتا ہے شیطان کہ یہ چیز اسی وجہ سے ہو رہا ہے سب کچھ۔ تو اس کو نا الرٹ رہنا ہے آپ لوگوں نے۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ دعا آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس دعا کو نا لکھ کے جہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، اس جگہ پہ آس پاس کہیں دیوار پہ، کیبنٹ میں، یا پھر کوئی شیشے کے اوپر کہیں اس طرح لگا لیں، تاکہ اس کو دیکھ کے اس کو دیکھیں گے تو یاد آ جائے گا یہ دعا پڑھنی ہے، یہ والی دعا بھی اور یا مقلب القلوبی والی دعا بھی، یہ دونوں دعائیں لکھ کر آپ نے وہاں لگانی ہے جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں، تاکہ آپ اس کو آپ کی روٹین میں شامل ہو جائے۔ آگے چلتے ہیں، ربنا انکا جامع الناس۔ اب یہ اعتراف، یہ جو راسخون فی العلم ہے نا، انہی کا اعتراف چل رہا ہے کہ اے ہمارے رب، انکا بے شک تو جامع جمع کرنے والا ہے، جیم میم عین، الناسی لوگوں کو، لیومن ایک دن کے لیے۔ یوم آپ کے لیے کوئی لفظ مشکل نہیں ہے، یوم آزادی بولتے ہیں نا۔ لا نہیں، ریبا کوئی شک، فی ہی جس میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لفظ بھی ہم نے سورۃ بقرہ میں پہلی ہی آیت میں پڑھا تھا، کوئی شک نہیں ہے جس میں، یعنی اس قیامت کے دن میں، آخرت کے آنے کے میں کوئی شک نہیں ہے۔
تو یہ آخرت کا جو پکا یقین اور اس کا اقرار ہو رہا ہے نا یہاں پر، یہ ٹیڑھے دل والے جن مسائل میں جھگڑتے ہیں سب کا دو ٹوک فیصلہ اس دن ہو جائے گا، اور پھر ہر مجرم کو اپنی جو ٹیڑھ پن اور کجروی یہ جو کر رہا تھا اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. اور اسی خوف کی وجہ سے ہم ان کے راستے سے بیزار ہو رہے ہیں. ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو سیدھا رکھ، اور بے شک ہم آخرت کا خوف رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آخرت آنے والی ہے. اور آپ دیکھیں کہ سورۃ بقرہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے شروع میں صفات پڑھی تھی متقین کی، تو اس میں کیا آ رہا تھا؟ شروع میں آ رہا تھا یؤمنون بالغیب، یؤمنون جو بھی اللہ آپ کے اوپر نازل کیا گیا قرآن پر، یؤمنون چل رہا تھا. لیکن جب آخرت کا لفظ آیا تھا تو آیا تھا یوقنون. یوقنون یعنی یقین رکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایمان، اور ایمان کے بعد جو ایمان سے بڑا درجہ ہے نا وہ ہے یقین کا، بلیف، اور پھر فرم بلیف، یہ ایک لیول اپ ہے. جیسے میں آپ سے کہوں کہ حلیم میں نے کھائی ہے اور حلیم میں نمک تیز ہے، آپ کو یہ بات بلیف ہو گیا ہاں نمک تیز ہے، لیکن اس بلیف کو کوئی ہلا بھی سکتا ہے. یعنی کوئی تیسرا بندہ آئے اور آ کے کہے کہ نہیں نہیں میں نے چکھ کے دیکھا ہے نمک تیز نہیں ہے، تو آپ کا یہ بلیف یہاں شیک ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ خود وہ حلیم چکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں نمک واقعی تیز ہے، تو پھر آپ کے اس یقین کو کوئی اور ہلا نہیں سکتا. پھر آپ کو کوئی لاکھ ناک رگڑ کے کہہ دے کہ نہیں نمک تیز نہیں ہے، آپ مانیں گے نہیں، ایسا ہے نا. تو جو آخرت ہے اس کے اوپر یقین کامل، متقین کا جو ایمان ہے وہ یقین کے درجے پر ہے آخرت پہ. اور جب ہمارا یقین کے درجے پر ایمان ہو جاتا ہے نا آخرت پہ، ہمارے سارے عمل جو ہے وہ درست ہو جائیں. اور ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم ایمان یقین کی حد تک نہیں کرتے آخرت پر. ہم کہتے تو ہیں منہ سے کہ ہاں آخرت آئے گی، لیکن ہمارا انداز یا ہمارا سوچنے کا جو وہ ہے طرز عمل وہ یہ ہے کہ ہاں دیکھی جائے گی. ہم کچھ لوگ تو منہ سے بھی بول دیتے ہیں نا یہ دیکھی جائے گی، جب وہ آخرت آئے گی تو دیکھی جائے گی، جہاں سب جا رہے ہوں گے وہاں ہم بھی چلے جائیں گے. لیکن اصل میں بھی ہمارا رویہ جو ہمارا، ہم کہتے تو نہیں ہے ڈر کے مارے کہ ہم اللہ سے یہ کہیں، لیکن ہمارا جب ہم اس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں نا دنیا 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 لے کر، تو ہمارا مطلب ہمارا ذہن میں ہمارے بیک آف دا مائنڈ یہی ہوتا ہے کہ دیکھی جائے گی. تو اس چیز کو ہم نے درست کرنا ہے کہ ہمیں یقین کے درجے پر ایمان ہمارا ہونا چاہیے آخرت پر، تاکہ ہمارے عمل درست ہو جائیں. پھر آگے دیکھیں کہ اور ایک اور بات کہ ہمارا ان لوگوں سے اختلاف، یہ جو ٹیڑھے دل والے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں، تو ہمارا یہ اختلاف ان لوگوں سے کسی ذاتی دشمنی یا ناد یا ضد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ہم آخرت کا خوف رکھتے ہیں. صحیح ہے، اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ گناہ سے نفرت کرنی ہے، گناہ گار سے نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ لا یخلف نہیں خلاف کرتا. لام فا خلف، خلف کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنا، اور خلاف بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے، اختلاف بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے. المیعاد اپنے وعدے کے، میعاد بھی دیکھیں اس میں واو جو ہے وہ یا سے بدل گئی ہے، آئین اور دال، واو آئین دال، اس میں روٹ ورڈ ہے. وعدہ اسی سے ہوتا ہے، اور میعاد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وعدے کی مقرر مدت، میعاد. ٹھیک ہے، تو اپنے وعدے کے. ان الذین، بے شک وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، لن ہرگز نہیں، لن جو ہے وہ حرف نفی ہے. تغنیا، غین نون یا غنی، اس لفظ کو دیکھیے، غنی کا معنی ہوتا ہے بے نیازی، اور یہ بے نیازی کا معنی ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تو مجھے غنی کر دے، میں اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ، یہ ہم دعا مانگتے ہیں نا. تو کلی جو بے نیازی ہے نا وہ صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ بے نیاز ہے سب سے، اللہ کو کسی کی محتاجی نہیں ہے. ہاں ہم ہر کسی سے بے نیاز ہو جائیں، لیکن اللہ سے نہیں ہو سکتے، اللہ کے ہم محتاج ہی رہیں گے. اور اسی سے نکلا یہ لفظ آسودہ حال. آسودہ حال یعنی کہ کوئی اگر امیر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ غنی ہے، غنی شخص ہے، امیر ہے. اور کوئی غریب ہے تو اس کو ہم اس کے اپوزٹ بولتے ہیں غنی لفظ. اسی سے یہ لفظ نکلا کسی چیز کا فائدہ پہنچانا، یعنی کسی چیز کا کسی کو فائدہ پہنچانا، غنی کرنا یا کافی ہو جانا. اسی سے کافی ہو جانا لفظ ہے، اور یہاں مراد کافی ہونے کے معنی میں ہے، یعنی کہ کام آنا. یعنی جب اللہ ایسے لوگوں کو پکڑے گا تو کوئی اور چیز اللہ اور اس کافر کے درمیان میں نہیں آ سکتا. یہ بات سمجھ آتی، مطلب اس سے کافی نہ ہو جائے، جیسے کہتے ہیں نا
کہ اللہ سے بچا نہیں سکتا, کام آئے گا. تو اس لیے یہاں پر صرف یہ ایسی کام آئے گا, ہم نے اردو میں اس کا مراد لکھ لیا, اصل میں جو میں نے مطلب آپ کو سمجھا دیا کہ غنی کا کیا مطلب ہوتا ہے, کافی ہو جانا, یعنی ہرگز نہ کام آئے گا انہم انہیں, ان اور ہم انہیں, کنہیں, ان الذین کفروا کو کیا چیز کام نہیں آئے گی, اموالہم ان کے مال, ولا اولادہم اور نہ ان کی اولادیں, من اللہ اللہ سے, شیئن کچھ بھی. اب آپ دیکھیں دنیا میں اگر انسان کو مال مل جائے اور اولاد بھی مل جائے تو پھر آپ پھر انسان کے اندر آتا ہے غرور, تکبر. پھر انسان یہ سوچتا ہے میرے پاس تو سب کچھ ہے, مجھ سے تو اللہ بہت راضی ہے. اس وجہ سے پھر وہ انسان جو ہے وہ پھر بغاوت کرتا ہے اور پھر وہ سرکشی پہ اترتا ہے. ایسا ہی ہے نا, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان چیزوں کو لے کر پریشان بھی ہوتے ہیں اور پھر یہ شکر ادا بھی کرتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں کہ یہ سب چیزیں, ان سب چیزوں کا سوال ہوگا مجھ سے. جو چیزیں اللہ دے کر بھی تو آزما رہا ہے, اللہ لے کے بھی آزماتا ہے, اللہ دے کے بھی آزماتا ہے. جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا انسان کا حساب بھی تو زیادہ ہوگا کہ تمہارے مال میں نے غریبوں کا حق بھی رکھا تھا, تمہارے ماں باپ کا حق رکھا تھا, تمہارے رشتہ داروں کا حق رکھا تھا, تمہارے آس پاس جو بھی یتیم مسکین لوگ تھے ان کا حق رکھا تھا, تم نے دیا یا تم سب اپنا مال سمجھ کے ہڑپ کر گئے؟ یہ پوچھا نہیں جائے گا. یا تم مال ہی کی محبت میں اتنے لگے رہے کہ تم نے دین کو ہی سیکریفائس کر دیا مال کمانے میں. آفس سے آپ دیکھیں آج کل ہمارے مردوں کا کیا حال ہے, آفس آفس آفس, سارا دن آفس آفس, نہ نمازوں کا ہوش, نہ اور کسی چیز کا دین کا ہوش, نہ اور کچھ کرنے کا ہوش. ولا اولادہم اور اولاد. اب آپ دیکھیں ہم عورتوں کے لیے سب سے زیادہ تو فتنہ ان دا سینس آزمائش اولاد ہے نا, کہ آج جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ہم عورتیں کیا کہتی ہیں کہ ہم نماز اسی لیے نہیں پڑھ پاتے کہ بچہ اتنا تنگ کرتا ہے, نماز ہی نہیں پڑھ پاتے, چھوڑ دیتی ہیں وہ عورتیں نمازیں. اکثر ہمیں سے ایسے لوگ کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے ہمارا دین کتنا آسان اور اتنا اچھا سہل ہے کہ اگر آپ کا بچہ رو رہا ہے تو ماں کو اجازت ہے کہ آپ دوران نماز بچے کو گود میں اٹھا سکتے ہیں. میرا بچہ بہت چھوٹا ہے اس وقت, 1 سال 1.25 سال کا ہے. تو جب میں نماز پڑھتی تھی تو وہ روتا تھا, تو میں کیا کرتی تھی کہ نماز جیسے میں نے قیام میں طریقہ اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ میں سے ہوں گے کچھ لوگ جن کے چھوٹے بچے ہوں گے اور ان کو نماز پڑھنے میں پرابلم ہوتی ہوگی. تو جب میں قیام کے لیے کھڑی ہوتی تھی اور وہ روتا ہوا آتا تھا, کبھی کرال کرتا ہوا آتا تھا, اب تو ماشاءاللہ چلنے لگا ہے, تو وہ آ کے رونے لگ جائے کھڑا ہو کے, تو میں اس کو گود میں لے لیتی تھی قیام کے دوران ہی. اور میں اپنے قیام, اور وہ مجھے دیکھتا تھا, پہلے تو وہ رو رہا ہوتا تھا, لیکن جب وہ دیکھتا تھا کہ ماما نے گود میں لے لیا اس کو تسلی ہو جاتی تھی. پھر یہ کہ میں جب رکوع میں جانے لگتی تھی تو میں اسے برابر میں کھڑا کر کے رکوع کر لیتی تھی. اگر تو اس کی تشفی نہیں ہوئی ہے, ابھی بھی وہ رو رہا ہے, تو میں پھر دوبارہ اسے گود میں لے کے سمیع اللہ لمن حمیدہ تھوڑا لمبا کر لیتی تھی, لے کے کھڑی ہو جاتی تھی تھوڑی دیر, پھر وہ چپ ہو جاتا تھا, میں اسے اتار دیتی تھی اور پھر اس کو میں سجدے میں چلی جاتی تھی. پھر یہ ہوتا ہے کہ بچہ صرف 1 آدھ رکعت میں ہی تنگ کرے گا آپ کو, پوری نماز میں نہیں آپ کو یہ سب کرنا پڑے گا. وہ اس کو تسلی ہو جائے گی کہ اماں جو ہے وہ کہیں دور نہیں گئی ہے مجھ سے, جو ہے وہ پھر وہ سیٹل ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم یہ سوچ کر ہی کہ میں نے نماز ہی چھوڑ دوں, میرا بچہ تو مجھے تنگ اتنا کرتا ہے کہ میں نماز ہی نہیں پڑھتی, دیکھو میں کتنا وقت ہو گیا, میں تو اس کے سونے کا انتظار کر رہی ہوں. آپ نمازیں پڑھ لیں, اس کو لے لیں گودی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہ آپ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ سجدے میں جاتے تھے تو ان کے نواسے ان کے کندھے پر چڑھ جاتے تھے, تو وہ نماز کیا توڑتے تو نہیں تھے. جب وہ کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں بھی تو ان کا اسوا جو ہے, یعنی کہ اسوہ حسنہ فالو کرنے کا حکم ہے. تو سب کے لیے نہیں ہے یہ بات کہ آپ ہر وقت ہی یہ کام کرتے رہیں. یہ صرف کیا کہتے ہیں انتہائی اس میں ہے, صحیح ہے. اس کو وہ نہیں بنانا ہے شیوا کہ آپ کسی کا بھی بچہ ہو گود میں لے لیں. اور چلیں آگے چلتے ہیں. وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں, ہم وہ وقود النار ایندھن ہے آگ کا. یعنی جو کافر لوگ ہیں یہ اپنے غرور میں, اپنے مال اور اولاد کے زوم میں اللہ سے بھی سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں, اللہ کی آیات میں ٹیڑھ ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں نا پیٹ بھرے کے چونچلے, یعنی جس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے نا پھر اس کو ادھر ادھر کی باتیں سوچتی ہیں. جس کا پیٹ نہیں بھرا ہوگا وہ صرف اسی چیز کے بارے میں, اس کا فوکس جو ہے وہ پھر کھانے کے بارے میں ہی, اسی میں ہی لگا ہوا ہوگا کہ مجھے کھانا چاہیے اور کچھ نہیں سوچے گا. تو اولئک یہی لوگ ہیں جو ایندھن ہے انار کا, آگ کا. یہ کتنی خطرناک بات ہے. آپ دیکھیں کہ ایندھن کیا ہوتا ہے, واو قاف دال وقد, وہ لکڑیاں جو کہ آگ پیدا کرتی ہیں جل کر.
تو یہ ایندھن یعنی انسان خود جو ہے وہ آگ بھڑکنے کا سبب ہوگا، آگ اسی سے بھڑک رہی ہوگی. آپ کو پتہ ہے انسان کے اندر ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں، سلفر، کیلشیم اور یہ ساری فاسفورس، یہ تمام چیزیں جلیں گی اور یہ تمام چیزیں جل سکتی ہیں. یہ مطلب آگ کو پروموٹ کرتی ہیں یہ چیزیں. تو انسان کے اندر یہ چیزیں اللہ نے رکھی ہیں تو اسی سے آگ بھڑکے گی. اور اللہ اکبر کبیر، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار. اگر میں اکیلے بولوں گی تو اجرنی مجھے بچا، اور اجرنا ہم کے لیے تو ہمیں بچا. اللہ تعالی ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچائے، آمین. جب بھی ایسی آیات آئیں گے تو آپ نے یہ دعا مانگنی ہے. کدأبی آلی فرعون، کدأبی یہ دا حمزہ با داب کا معنی ہوتا ہے حالت سے، یعنی کہ یہ بیسیکلی ویسے بہت زیادہ چلنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن اس سے مراد پھر اس طرح حالت لے لی گئی. اور کاف زبر کا میں نے کہا تھا شروع میں آئے گا تو مانند یعنی کی طرح، یعنی حالت کی طرح. کس کی حالت کی طرح؟ آل فرعون کی حالت کی طرح. والذین، اور وہ جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، یعنی فرعون سے بھی پہلے کے لوگ، فرعون سے بھی پہلے کے لوگ، قوم عاد، قوم نوح، قوم سمود، قوم شعیب، یہ تمام. تو کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یعنی کہ یہ سب کافر تھے نا، تو ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ جلیں گے ایسے ہی وہ پرانے جو قومیں تھیں ان کو بھی ہم نے اسی طرح سے انہوں نے یہی کام کیا تھا، یعنی کہ انہوں نے اپنی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. ایک منٹ، کوئی ہینڈ ریز کر رہا ہے؟ جی سعدیہ بولیے، کچھ سوال ہے آپ کا؟ میم کیا کہتے ہیں آپ کو ڈسٹریکٹ کریں چھوٹا سا، بعد میں مجھے جو ہے وہ یاد بھول جائے گا. اللہم اجرنی من النار کا مجھے یہ کہنا تھا کہ یہ کافی زیادہ، جیسے کہ میرا، جیسے میں نے اینالائز کیا کہ بہت ٹھنڈی تسبیح ہے کہ جب ہمیں بہت زیادہ شدید جون جولائی ہوتی ہے نا، گرمیاں ہوتی ہیں یا روزہ ہوتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ شدید گرمی اور شدت محسوس ہوتی ہے، لو کے دن چلتے، تپش ہوتی ہے، تو ہم اللہم اجرنی من النار پڑھتے ہیں تو ہمیں خود دل سے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. بالکل. تو یہ کہتے ہیں یہ میں ہمیشہ مجھے یاد آتا ہے، میں ضرور جو ہے وہ لوگوں کو نصیحت کرتی ہوں، تو مجھے یاد آیا تھا تو اسی لیے میں نے بارک کہا یہ اللہ، بات جو ہے وہ شیئر کر دی، اس کے لیے ٹھیک ہے معذرت. جی، بارک اللہ فیک. آپ میوٹ کر لیں. بالکل. یہ اس سے مجھے ایک اور جی بات یاد آئی کہ جب بہت زیادہ سردی جیسے اس وقت پڑ رہی ہے نا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے، جہنم نے نا شکایت کی تھی اللہ سے کہ میرا دم گھٹ رہا ہے یا میں بہت گرم ہو گئی ہوں، اس طرح کی کوئی بات کی اس نے کی، ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی ہے. تو ایک سانس وہ لیتی ہے جب شدید گرمی جب ہم پہ پڑتی ہے نا، تو وہ جہنم کی گرم سانس ہوتی ہے. اور جب بہت شدید سردی جس اس وقت پڑ رہی ہے نا، پورے دنیا میں پڑ رہی ہے اس وقت بہت سخت سردی، تو یہ اس کی ٹھنڈی سانس ہے. آپ کو پتہ ہے جہنم میں صرف آگ نہیں ہے، صرف آگ کا عذاب نہیں ہے، ٹھنڈ کا عذاب بھی ہے. یہ جو سخت سردی پڑتی ہے نا، تو یہ بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ تو ابھی صرف دنیا کی حالت ہے کہ تم سے برداشت نہیں ہو رہی. تو جہنم میں اگر کوئی سخت سردی کا عذاب ہوگا تو وہ کیسے جو ہے وہ برداشت کرو گے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اپنے سارے گناہوں کے لیے. چلیں آگے چلتے ہیں. تو کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا. جیسے ہم نے کذبا اور کذبوا کا مطلب آپ کو سمجھایا تھا. یہ دیکھیں کاف دال با کذب سے اس کا میننگ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے جھوٹ. تو انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، فاخذہم. اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جھٹلانا جو ہوتا ہے نا وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو پتا ہوتا ہے. ایک میرے بچے نے گلاس توڑ دیا. اب میں اسے بولوں کہ جو ہے یہ تم نے توڑا ہے، تو اس کو پتا ہے کہ میں نے توڑا ہے، لیکن وہ کہے کہ نہیں نہیں میں نے نہیں توڑا. یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ جھٹلانا ہے. ٹھیک ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ جھٹلانا ہے. اس کو پتا ہے کہ میں نے توڑا ہے اور اس نے اس کو ایک دم جھٹلا دیا، ایک چیز سے اس چیز ہے یہ نہیں ہے. تو یہ جھٹلایا، یعنی کہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ جو ہے جھٹلانا کیا ہے. آپ کو پتا، یہ میں نے شاید کل بھی بتایا تھا کہ جو فرقان ہوتا ہے نا انسان کا، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرقان نصب کیا ہے. تو انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کہ یہ چیز جو میں کر رہا ہوں یا جو اللہ کی نشانیاں سامنے آ رہی ہیں، اس کو ایک لمحے میں پتا چل جاتا ہے. ایک ایسا لمحہ زندگی میں اس کے آتا ہے جب اسے احساس ہو جاتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ حق دین ہے.
چاہے وہ ہندو گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ عیسائی میں ہو، چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو، اس کو کوئی نہ کوئی ایک زندگی کا ایک لمحہ ضرور ایسا ملے گا، ہو سکتا ہے کئی لمحات ملے، کئی بار اس کے ساتھ ایسا ہو کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ حق دین کیا ہے. تو یہ بات وہ یہ لے کر نہیں جا سکتا اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل دین کیا تھا، تو میں لا علمی میں چلا گیا. تو یہ چیز کسی کے ساتھ نہیں ہے. یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر ہدایت کے کسی کو پکڑتا ہی نہیں. جب تک ہدایت پہنچا نہ دے، حجت تمام ہو نہ جائے، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے. تو فَأَخَذَهُمْ تو پکڑ لیا انہیں. یہ اخذا کا جو ورڈ ہے نا، حمزہ خا دال، اس کا معنی ہوتا ہے حاصل کرنا، پکڑنا یا لے لینا، یہ اختیار کر لینا، یہ تمام معنی میں آتا ہے. تو یہاں پر پکڑنے کے معنی میں گریب، تو انہیں پکڑ لیا اللہ نے بذنوبہم، بوجہ ان کے گناہوں کے. یہ ذنوب کا جو لفظ ہے نا، ذال نون با ذنب سے ہے. ذنب کا معنی ہوتا ہے کوئی ایسا فعل جس کا انجام برا ہو. اسی سے لفظ پھر گناہ نکل آیا کہ گناہ کا انجام تو ہمیشہ برا ہی ہوگا، گناہ کا انجام اچھا تو نہیں ہوتا. تو اس سے لفظ گناہ لینے لگے، لیکن اصل میں اس کا مراد جو ہے، اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا فعل جو کہ جس کا انجام برا ہو. پھر آگے چلتے ہیں. واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے سزا دینے میں. اور یہ ہم کل بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہم نے پڑھا تھا نا ذو انتقام لفظ، تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں صرف الرحمن الرحیم نہیں ہے اللہ کی صفت، صرف رؤوف الرحیم نہیں ہے، غفور الرحیم نہیں ہے، بلکہ شدید العقاب بھی ہے. آگے چلتے ہیں. قل کہہ دیجئے للذین، ان کو جنہوں نے کفروا کفر کیا، ستغلبون ان قریب. یہ جو سین ہے نا شروع کا، یہ ایز سون ایز کے لیے آتا ہے شروع میں. یہ جب شروع میں سین آ جاتا ہے، سین بھی آتا ہے، کبھی کبھی سوفا بھی آتا ہے. اس میرے خیال اس صورت میں تو نہیں آئے گا. تو سین یہ جو شروع کا آیا ہے، اس کا معنی ہے ان قریب، یعنی کہ ایز سون ایز. تغلبونا میں غین لام بے، یہ جو غلب کا معنی ہے، غلبہ اسی لفظ سے غلبہ ہوتا ہے، اور اسی لفظ سے مغلوب ہے لفظ. تم مغلوب کیے جاؤ گے، یعنی تمہیں سرنڈر کرنا پڑے گا، تمہارے اوپر کوئی اور غالب آ جائے گا. اور یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کافر لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں تمہاری جو سزا ہوگی نا، وہ یہ ہوگی کہ تمہیں مغلوب کر دیا جائے گا. اب یہ اس کانٹیکس میں جب یہ مدنی صورت ہے نا، مدینہ میں نازل ہوئی ہے، تو مدینہ میں جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی. اچھا، اس کے بارے میں ایک اور میں چیز بتا رہی ہوں، بتانا بھول گئی تھی. وہ یہ کہ یہ جو صورت ہے یہ کم و بیش 3 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور جنگ احد کے بعد جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے پہلی جنگ جو تھی وہ کون سی تھی؟ جنگ بدر. اور دوسری جنگ تھی جنگ احد، اور یہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئے. اور کچھ آیتیں جو ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شاید پہلے نازل ہوئی ہیں، وہ آگے میں بتا دوں. تو دنیا میں جو ہے وہ تمہارا یہ انجام ہوگا. اور یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ تمام مدینہ کے جو یہود تھے، جو آس پاس جو مشرکین قبائل تھے، جو مسلمانوں کے دشمن تھے، اور جو نصرانی تھے، کیونکہ عیسائیوں سے بھی مخاطب کر رہی ہے یہ صورت، مخاطب ہو رہی ہے، تو ان سب کے بارے میں. اور ہوا بھی یہی تھا کہ تمام جو یہودی قبائل تھے مدینہ کے، وہ ایک ایک کر کے ایگزائل کر دیے گئے تھے. کچھ کو تو قتل کر دیا گیا تھا، اور کچھ کو ایگزائل 2 قبیلے جو تھے ان کو ایگزائل کر دیا گیا تھا، یعنی جلا وطن کر دیا گیا تھا. اور جو آس پاس ایک قبیلہ تھا نجران کا قبیلہ تھا، جو کہ نجران ایک جگہ کا نام تھا مدینہ کے آس پاس. تو وہ لوگوں کو بھی جو ہے، وہ لوگ بھی مغلوب ہو گئے تھے، اور ان کو ٹیکس دینا پڑتا تھا مسلمانوں کو اپنے، مطلب انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے دین پہ قائم رہیں گے، ہم اسلامی مملکت میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن پھر ہم اس کے عوض ہم ٹیکس دیا کریں گے. اس کو جزیہ کہا جاتا ہے. تو یہ ایک طرح سے ان کے لیے ایک وہ تھا، مطلب یہ مغلوبیت ہی تو تھی. پھر وَتُحْشَرُونَ، اور آخرت میں تمہارا کیا حال ہوگا کہ وَتُحْشَرُونَ، تم اکٹھے کیے جاؤ گے. یہ ہا شین را حشر سے ہے، اور حشر کا معنی ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کے گھروں سے زبردستی نکال کر کسی جگہ پر اکٹھا کر دینا، بھلے لڑائی کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے. تو حشر کا میدان ہم کہتے ہیں نا، وہ اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ انسانوں کو قبر میں سے نکال کے ساروں کو زبردستی نکال کر اس میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا. تو وَتُحْشَرُونَ، تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اِلیٰ جہنما، طرف جہنم کے، اِلیٰ طرف، ٹورڈز.
وبئسا، یہ جو بئسا کا لفظ ہے نا یہ ایکسپریشن ہے برائی کے لیے. جیسے ہم کوئی اچھی بات کہتے ہیں نا کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا ہے، کتنا برا ہے، تو یہ ایکسپریشن ہے بیسیکلی. تو اور کتنا برا ہے المیہاد ٹھکانہ. میہاد کا جو لفظ ہے میم ہا دال مہد سے ہے. مہد کا معنی ہوتا ہے بچھونا، اوڑھنا، اوڑھنا نہیں سوری بچھونا، یعنی کہ جو بچھونا جیسے بچے کا جو کریڈل نہیں ہوتا، جو گہوارہ جس کو کہتے ہیں، گہوارہ شاید سمجھیں، کریڈل مطلب جو کاٹ ہوتا ہے بچے کا بیسیکلی، اس کاٹ کو جو ہے مہد کہتے ہیں. اسی سے مراد پھر مہد جو ہے وہ زمین کو بھی مہد کہا گیا کہ زمین تمہارے لیے ایک سکون کی جگہ بچھونا بنائی گئی. تو میہاد جو ہے وہ رہنے کی جگہ یا سکون کرنے کی جگہ سمجھ لیں. تو کتنا برا ہے ایسے وہ جگہ جہاں پر تمہیں سکون دیا جائے گا، یعنی تمہاری سکونت، یعنی کہ تمہیں ٹھہرایا جائے گا بیسیکلی. آگے چلتے ہیں. یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہو یا کوئی چیز تو پوچھ لیں. ہینڈ ریز کریے گا اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو. آگے چلتے ہیں. قد کان لکم، تحقیق کانا ہے، لکم تمہارے لیے، لکم لام زبر لا لیے کے لیے ہے، اور کم تمہارے، آیتن ایک نشانی، فی فئتین، فئتین کا روٹ ورڈ ہے فی، فا حمزہ اور یا، فا حمزہ یا، اور اس کا معنی ہوتا ہے جماعت یا گروہ، کوئی ایک مطلب ایک ملت قوم. تو یہاں پہ گروہوں یعنی گروپس کی بات ہو رہی ہے. تو دو گروہوں میں یعنی کہ دو گروپس میں التقطا، التقطا کا روٹ ورڈ ہے لام قاف یا، لام قاف یا لقیہ. اس کا معنی یہ ملاقات بھی اسی سے، ملاقات ہم اردو میں بولتے ہیں نا لفظ، وہ اسی سے نکلتا ہے ملاقات، لقیہ. اس کا معنی جو آمنے سامنے ہوئے. ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ آمنے سامنے ہونے سے ہی ملاقات ہوتی ہے نا. تو یہ جب دو گروہ آمنے سامنے ہوئے، اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے. یہ کون سے دو گروہوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جنگ بدر کا واقعہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب جنگ بدر میں دو گروپس میں آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی تھی، تو اس وقت اس میں بھی تمہارے لیے ایک نشانی ہے. اور کیا نشانی تھی اور کیا ہو رہا تھا وہاں پہ؟ فیعتن ایک گروہ، تقاتلو وہ لڑ رہا تھا، قاتلا، قاتلا کا جو معنی ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ باہم کہ دو لوگوں کا آپس میں مقابلہ ہونا، اس کو کہتے ہیں قاتلا، جنگ جس کو کہتے ہیں. وہ لڑ رہا تھا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. سبیل اللہ یہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، فی سبیل اللہ بولتے ہیں نا لفظ. وَأُخْرَى اور دوسرا، کافرتن کافر تھا. یعنی ایک جو تھا، اب دیکھیں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ کے راستے میں یعنی جنگ لڑی جاتی ہے تو اس میں نیت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. قیامت کے دن اللہ کے راستے میں کوئی شہید ہوگا اور اللہ کے سامنے لایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں تو تیرے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہوا تھا. تو اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو میرے لیے نہیں لڑا تھا، تو لڑا تھا تاکہ تجھے لوگ شہید کہیں، تجھے بہادر کہیں، تو اپنی وجہ سے لڑا تھا. یعنی نیت بھی بیک آف مائنڈ. آپ کو پتہ ہے نیت صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے. آپ کسی کے سامنے اپنی نیت رکھ نہیں سکتے، نیت اللہ کو معلوم ہوتی ہے. تو اللہ کو معلوم ہے کہ نیت کیا تھی، پیچھے کس لیے لڑ رہا تھا، اپنے لیے لڑ رہا تھا یا اللہ کی خاطر لڑا تھا، اللہ کے دین کی خاطر لڑا تھا. تو نیت آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کی کتاب کی پہلی جو حدیث ہے نا، حدیثوں کی بڑی بڑی حدیثوں کی کتاب بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اپنی نیتوں کا جو ہے نا بہت زیادہ خیال رکھیں. جب ہم کام کرتے ہیں نا، گھر کا کام کریں، کوئی بھی کام جو ہماری رسپانسبلٹی ہے، اگر ہماری نیت یہ ہو جائے نا کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اللہ نے میرے لیے یہ رسپانسبلٹی، اللہ نے مجھے رسپانسبل بنایا کہ میں اس گھر کا خیال رکھوں، میں جو ہے اپنے بچوں کی پرورش میں جو بھی کوئی کام کر رہی ہوں، ان کے کپڑے دھو رہی ہوں یا ان کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، کچھ بھی، تو یہ سب چیزیں اگر میں یہ نیت کر لوں کہ اللہ کے لیے کر رہی ہوں تو اس کا اجر بھی بڑھ جائے گا، اور پھر یہ کہ اس کا ثمرہ اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. ٹھیک ہے نا. تو نیت ہر عمل کے پیچھے ہماری نیت جو ہے نا وہ ضروری ہے. اس کو بوجھ سمجھ کے نہ کریں، آسان ہو جاتا ہے پھر کام کرنا.
آگے چلتے ہیں کہ تو یہ ایک جو گروہ تھا وہ مسلمان، یعنی کہ مسلمان جو ہے تھے کافروں کے ساتھ مٹبھیڑ ہوئی تھی جنگ بدر میں. اور آپ کو پتا ہے کہ جو اس وقت جو یہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، آپ کو پتا ہے کہ مکہ میں جنگ کی اجازت نہیں تھی مسلمانوں کو. مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے، اتنا زیادہ کہ آپ کو پتا ہے کہ جو غریب، آپ کو پتا ہے پہلے جو ایمان لاتے ہیں نا وہ غریب طبقہ ہی ہوتا ہے جو ایمان لاتا ہے، کیونکہ ان کے دل میں خدا خوفی ہوتی ہے. جو پیٹ بھرے ہوتے ہیں نا ان کو ذرا دیر سے سمجھ آتی ہے یہ باتیں، کیونکہ وہ تو اپنی مستیوں میں زیادہ وہ ہوتے ہیں نا مشغول. تو جو غریب طبقہ تھا ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا اور بہت زیادہ ان کے اوپر ظلم ڈھائے جاتے تھے. تو ان کو غصہ بھی آتا تھا. جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہم غلط ہیں؟ ہم کیوں برداشت کریں؟ ہم کیا غلط ہیں؟ تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ابھی حکم نہیں ہے ہمیں ابھی لڑنے کا حکم نہیں ہے. اور اس میں حکمت تھی نا کہ اس وقت ان کی تعداد بہت کم تھی. اگر اس وقت یہ مکہ میں رہتے ہوئے لڑتے تو یہ کچل دیے جاتے، مارے جاتے سارے کے سارے. ان کو تو کافر سارے چھوڑتے ہی نہیں کسی کو بھی. اس لیے ان کو لڑنے کا حکم نہیں تھا، صبر کرنے کو کہا گیا. پھر جب یہ مدینہ آئے، مدینہ میں جب یہ آئے ہیں تو یہ 70 مہاجرین تھے، 70 لوگ تھے. اور پھر وہاں پر جو مدینہ کے لوگ تھے ان کو انصاری کہتے ہیں. انصاری کیوں کہتے ہیں؟ مددگار کو کہتے ہیں نا انصار. تو انصاری جو تھے انہوں نے مدد کی ان مہاجرین کی، اس لیے ان کا لقب ہے انصار. اللہ تعالیٰ نے ان کو انصار کہا ہے. تو یہ پھر شامل ہو گئے اور جو لڑنے وہاں پر گئے تھے تو 313 کے قریب مسلمان جمع ہوئے اور یہ لڑنے کے لیے تیار ہوئے. جب یہ بدر کا معاملہ تھا تو سامنے سے لشکر کتنا تھا؟ 1000 کا لشکر. جو کافر تھے وہ کتنے تھے؟ 1000. اور ادھر کتنے تھے؟ 313. تو آپ دیکھیں ڈبل سے بھی زیادہ تعداد تھی سامنے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی کہ یرونہم، وہ دیکھ رہے تھے انہیں. یرونہم کا یہ را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے. اور آپ دیکھیں یہ کتنا ڈفرینٹ اور کتنا چینج ہو گیا کہ حمزہ جو ہے وہ واو بن گیا اور یا تو غائبی ہو گئی. تو یا اس کا روٹ ورڈ ہے. اور یہ دیکھیں یہ اصل حالت میں یہاں پر آیا یہ لفظ. تو یرونہم، وہ دیکھ رہے تھے انہیں، مثلیہم، دگنا اپنے سے. یعنی جو مسلمان تھے وہ 313 کا ڈبل 626 دیکھ رہے تھے، حالانکہ وہ کتنے تھے؟ 1000 تھے. اور کافر اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے کا مطلب کہ وہ ان کو 2000 دیکھ رہے تھے، حالانکہ وہ تو 313 تھے. تو کافروں پہ روب ڈلا اور مسلمانوں کو ہمت بنی کہ زیادہ تو نہیں ہے، یہ کم ہی ہے، ہم اتنے زیادہ نہیں ہیں ہم سے. تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے ان کو ایسے دکھایا، دگنا اپنے سے دکھایا آنکھ کا دیکھنا. واللہ، اور اللہ، یؤیدو، تائید کرتا ہے. ایدو کا حمزہ یا اور دال. ایت کا معنی ہوتا ہے قوت دینا، سخت قوت دینا، یعنی مدد کرنا. تائید کرتا ہے بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ. نصرہ، انصار بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے نا، نصرہ، اپنی مدد سے. من، جس کی، یشاء، وہ چاہتا ہے. انا، بے شک، فی ذالکا، اس میں، ذالکا، اس. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذالکا جو ہے وہ اصل میں تو ورڈ وہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ تو اس لگ رہا ہے، یعنی کہ یہ میں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ انٹرچینج ہوگا. تو اس میں لعبرتن، البتہ عبرت ہے. یہ جو عبرت کا لفظ ہے نا، عین بے را، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں کو دیکھ کر وہ چیز دیکھنا جو کہ نظر نہیں آ رہی. یعنی کہ میں کسی چیز کو دیکھوں، جیسے کسی کا، اللہ نہ کرے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، میں ایکسیڈنٹ دیکھوں تو کچھ لوگ دیکھیں گے، کچھ ہم میں سے کچھ ہوں گے جو دیکھیں گے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے انسان کا، اور کچھ لوگ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر آزمائش آئی ہے، اس کی تکلیف نظر آئے گی ان کو. کچھ لوگ کہیں گے کہ ہاں بس. کچھ لوگ دیکھیں گے جیسے آپ فرض کریں کہ جیسے بارش ہو رہی ہے تو کچھ لوگ دیکھیں گے کہ ہاں کلائمیٹک چینج ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. لیکن کچھ لوگ اس کو سوچیں گے کہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ہمیں خوشی منانی چاہیے کہ خوشی کے موسم بدل گیا. کچھ کہیں گے کہ نہیں، یہ زیادہ بارش بھی جو ہے وہ ہوتی ہے، ہم نقصان دہ ہوتی ہے اس طرح سے. مطلب ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو سامنے سے صرف فزیکلی نظر آ رہی ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے پیچھے ہوتی ہے، بیک آف ہر چیز کے. مطلب ہر چیز کا ایک پیچھے کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے. میں سمجھا کیوں نہیں پا رہی.
रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा करते थे कि मैं तुम लोगों के घरों पर बारिश के कतरों की तरह फितने टपकता हुआ देख रहा हूँ। तो ये क्या देखना था उनका? उनको फिज़िकली नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि ये उनकी मुशाहिदा था जो इनके पीछे से। तो ये इबरत जो होती है ना बेसिकली, ये मुशाहिदा होता है कि जो एक्सपीरियंस बंदा होता है ना, वो मुशाहिदा करता है कि मैं तुम्हारी इस रवैये से ये अख़ज़ कर रहा हूँ कि मुझे ये लग रहा है कि आगे चलकर ये बच्चा ऐसा निकलेगा। ये जो मुशाहिदे करते हैं ना, वो क्यों करते हैं? वो एक्सपीरियंस होता है उनका, उनकी बसीरत होती है। तो यही वो है ली उलिल अबसार, जो अहले बसीरत होते हैं ना, उनके लिए ये चीज़, ये बात जो है वो इबरत है। अब समझ आई इस इबरत का मतलब? आप लोगों को समझ आया? अच्छा जी, तजल्ला बार-बार हैंड रेज़ कर रही हैं। तजल्ला, आपको कुछ पूछना है? एक मिनट, ताहिरा राहील। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। जी ताहिरा। मुझे ये पूछना था, आयत नंबर 13 में आपने कौन सी जंग का जिक्र किया है? जंग जंगे ओहद के बदर, बारे में? जंगे बदर। ओके, जज़ाकल्लाह। ठीक है। तो जंगे बदर जो है वो इसका जिक्र हो रहा है कि उसमें 313 थे ये, और सामने से 1000 का लश्कर आ रहा था, और फिर अल्लाह ताला की मदद आई। इसमें पता है फरिश्तों ने भी मदद की थी। फरिश्ते भी जो है वो मुसलमानों की तरफ से लड़े थे। और इसमें साहबा बताते हैं कि हमने देखा कि आसपास सफ़ेद सफ़ेद हेवले से कोई घोड़े पे सफ़ेद कलर के कपड़े पहन के कोई गुजरा हमारे पास से, और किसी ने तलवार से मारा और किसी सामने वाले को। तो वो उनको नज़र आ रही थी ये चीज़ें, कुछ लोगों को नज़र भी आए हैं फरिश्ते। तो फरिश्तों से मदद हुई, अल्लाह ताला ने तायद की, लेकिन क्यों मदद की थी? क्योंकि मुसलमानों का की नियत थी, उनका जज्बा था। पहले अल्लाह ताला ने उनको फितने में डाला था, आजमाइश में डाला था कि ये सामने से जब ये लंबा लश्कर आता है तो क्या ये पीछे तो नहीं हट जाते? जब लड़ने लग गए तो फिर अल्लाह ने मदद की। अब आज आप देखें कि आप लोग अभी शुरू में इस कोर्स में दाखिल हुए हैं, अभी आप पे आजमाइशें आएंगी हर तरफ से, अल्लाह भी आजमाएगा आपको। क्या आप साबित कदम रहते हैं या नहीं? आपकी साबित कदमी देखेगा, फिर आगे चलकर कुछ कोर्स के दरमियान में आपके मदद आना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपके काम जो है वो जल्दी में निमट जाते हैं। आप सब कुछ कर रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, आप सब कुछ, आपके काम जल्दी निमटना शुरू हो जाएंगे। और कभी जब आप ये सोचेंगे कि नहीं इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है, और आपको अल्लाह ना करे, लेकिन कुछ लोग जैसे अगर छोड़ जाते हैं, ग्रुप ये कोर्स छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि क्या उनके वक्त में बरकत आ जाती है? वो काम क्या वापस सही हो जाते हैं? नहीं, वो तो काम और शैतान की आंत की तरह लंबे हो जाते हैं और वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहे होते। तो ये सब जो है वो क्यों हो रहा होता है? इबरत का मैं फिर बता दूं। अच्छा, इबरत बेसिकली मैं बता रही थी कि किसी काम की का जो के पीछे का जो मुशाहिदा होता है ना, यानी कि एक होती है फिजिकली कोई कैलामिटी या कोई भी फिजिकल कोई एक वाकया होता है, उस वाकये के पीछे जो मोरल होता है ना, जो उसके पीछे का जो मुशाहिदा होता है, वो अहले बसीरत लेते हैं। तो इसको हमने सूरत बकरा में भी कहा था ना कि फजअलनाहा नकालन लिमा बैना यदैहा व मा खल्फहा व मौइज़तल लिल मुत्तकीन, कि हमने इस वाक़ये को आगे और पीछे आने वालों के लिए एक खबर बनाया, यानी एक नकालल जो है वो बनाया, और इबरत किसके लिए बनाया और नसीहत किसके लिए बनाया? हमने बनाया नसीहत मुत्तकीन के लिए। तो नसीहत, इबरत, इन चीज़ों में थोड़ा-सा फ़र्क है। तो ये इबरत जो है वो क्या है कि किसी भी चीज़ के पीछे इंसान अपने दिल की आँखों से देखे। अभी मैंने आपको बताया ना कि दिल अंधे हो जाते हैं, तो दिल की आँखें भी होती हैं। तो अपनी दिल की आँखें खोलकर इंसान किसी किसी चीज़ के बारे में गौर व फ़िक्र करे, तो वो इंसान उस नतीजे पे पहुँचता है। अल्लाह ताला की निशानियों को अपने आसपास की चीज़ों को जब वो गौर करता है तो उसको लगता है, आप देखिए जब मुश्किलें आती हैं ना हमारे ऊपर, तो हम हाथ पाँव छोड़ देते हैं और हम कहते हैं ये मुश्किल हमारे ऊपर ही क्यों आई है? तो आपको पता है कि कुरान मजीद में लिखा हुआ है फ़इन्न मअल उसरी युसरा, कि हर मुश्किल